अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मैं विशनाज। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। आपको मेरा चैनल, मेरी वीडियोस इतनी पसंद आ रही हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज का हमारा नावल है द वैम्पायर अरुण, जिसकी किस्त नंबर 3 पढ़ने जा रही हूँ। इसे तहरीर किया है तबीर खान ने। तो शुरू करते हैं नावल द वैम्पायर अरुण की किस्त नंबर 3। तुम एक इंसान की औलाद हो अरुण, शिफान मत भूलना। और मुझे पता था कि वैम्पायर आगा हमें ढूंढ रहा है। जब हम लंदन से आए मैं तुमको सब बताने वाली थी पर नहीं बता सकी। फिर उस रात मैंने डायरी में लिखा जब तुमको मैंने वैम्पायर रूप में देखा था। मुझे नहीं पता कि तुमको मैं बता सकूंगी भी या नहीं। आगा वैम्पायर ने हमें ढूंढ लिया तो वो सबसे पहले मुझे मार देगा, क्योंकि मैंने धोखा दिया आगा को। इसलिए मैंने डायरी लिख दी, अगर मैं मर जाऊं तो तुम शहर वाले घर में शिफ्ट हो जाना। हमारा होटल है शहर में, फिर सब तुमको खुद सा मिलना होगा। तुम्हारे डैड का हॉस्पिटल था पर वो मैंने सेल आउट करके ये होटल खरीद लिया। रात गहरी हो चुकी थी, चांद की हल्की सी रोशनी समुद्र पर पड़ रही थी। डायरी में एक सफ़ा अभी बाकी था पर अरुण ने उस सफ़ा को पढ़े बिना डायरी बंद कर दी। एक लंबी सांस ली। मॉम, अगर आप मुझे सब पहले बता देती तो आज आप मेरे साथ होती। काश मॉम आप बता देती, अरुण हल्की सी आवाज़ में कहता है। आंखों से आंसू खुश्क हो गए थे पर दिल में बहुत गम था। अरुण खड़े होकर घर को देखने लगता है। वहाँ सिर्फ धुआं और राख नजर आता है। कार के करीब कार के करीब चेयर पर बैठ जाता है। रात कब उसकी आंख लग जाती है, सूरज की रोशनी अरुण पर पड़ती है तो अरुण की आंख खुल जाती है। डायरी उठाता है, कार की तरफ आता है, एक नज़र घर को देखता है जो अब पूरा राख हो चुका था। फिर कार में बैठकर शहर के लिए निकल जाता है। जालिफा और इमली का इंग्लिश लिटरेचर में आखिरी साल था। इमली से जालिफा की यूनी में दोस्ती हुई थी। 5 साल के अरसे में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों यूनी के पार्क में बैठी थी। क्या सोच रही हो जालिफा? कब से देख रही हूँ तुम खामोश हो। जालिफा कहती है, क्या बताऊँ यार मैं, वो नीली आंखों वाला मेरे दिलो दिमाग पर साबर है। कौन नीली आंखों वाला? इमली पूछती है। वो ही एक्सीडेंट वाला लड़का। मैं उसे नहीं जानती और सिर्फ एक झलक ही देखी है। हर टाइम मेरे ख्याल में रहता है। जालिफा कहती है, हद है जालिफा, पता नहीं कौन था और तुम उसके बारे में सोच रही हो। छोड़ो उसे, मैं बताती हूँ तुमको नीली आंखों वालों का। जालिफा इमली को घूर कर देखती है और शाने उचकाती है जैसे इसे इनकार रही हो। कुछ गलत मत कहना। इमली बोलना शुरू करती है। हमारी क्लास में अरेज, रम्ज और फरादान है ना? हाँ हैं, तो क्या हुआ इनको? जालिफा पूछती है। तो उन सब की भी नीली आंखें हैं और वो तीनों हैंडसम भी बहुत हैं। तो मैं क्या करूँ? जालिफा गुस्से से बोलती है। वो तीनों तुम्हारे पीछे पागल हैं। उनको तो तुम लिफ्ट नहीं करवाती और वो लड़का जिसे जानती नहीं तुम उसको सोच रही हो। अजीब लड़की हो जालिफा डियर। नीली आंखें तो हर किसी की हैं, मैं हर रोज़ देखती हूँ। और हैंडसम भी देखे यहाँ बहुत हैं, पर उस लड़के जैसा नहीं देखा। वो बहुत अलग था। इसकी नीली आंखें इसी आंखें नहीं देखी मैंने। बहुत खूबसूरत थी, कुछ लग रहा था आंखों में। बहुत अच्छा। तुम देखती तो तुम भी यही कहती मिली, और अच्छा था इसलिए रोड पर छोड़ गया तुम्हें। और तुमको आंखें पढ़नी भी आती हैं? अमली कहती है। उफ उफ अमली, कैसी बातें करती हो तुम? मुझे नहीं आती आंखें पढ़ना, और उसकी मजबूरी हो कोई, क्या पता इसलिए मेरी मदद नहीं की। जालिफा कहती है। मजबूरी? जालिफा तुम पागल हो गई हो जब से उस लड़के के बारे में बोली जा रही हो। कामिला आंटी से कहती हूँ तुम्हारा दिमाग ठीक करेंगी। तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन, जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। जालिफा नाराज होकर उठकर चली जाती है। इमली आवाज़ें लगाती है पर जालिफा नहीं सुनती। अरुण एक बंगला के सामने कार रोकता है। कार से उतरकर बंगला को देखता है। वहाँ और भी बंगले थे, बहुत खूबसूरत। अपने बंगले का डोर खोलकर कार में वापस बैठ जाता है। कार को अंदर ले जाता है, फिर कार पार्क करके उतर के लॉन्च में चला जाता है। लॉन्च बहुत ही प्यारा डेकोरेट होता है। लंबे लंबे लाइट पर्पल नेट के पर्दे लगे होते हैं। अरुण सारे लॉन्च के पर्दे हटाता है। हर दीवार जहाँ से बाहर का लॉन और पार्किंग एरिया देखता है सब शीशे की बनी हुई। अरुण पूरे घर को घूम कर देखता है। पूरा घर साफ होता है, जैसे कोई यहाँ रोज सफाई करता हो आकर। अरुण उदास हो जाता है। मैं कैसे जीऊँ? मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं। अरुण चीखता है, कैसे? ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी मॉम वजह से मारी। अगर मैं वैम्पायर ना होता तो ऐसा कुछ ना होता।
موم زندہ ہوتی سب کو برباد کر دوں گا۔ ارون غصہ میں گھر کی چیزیں توڑنے لگتا ہے، زمین پر بیٹھ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں کانچ کا ٹکڑا لگ جاتا ہے، ہاتھ سے خون بہنے لگتا ہے۔ ارون خون کو دیکھ کر چکرا جاتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دھندلا سا چہرہ آتا ہے لڑکی کا، اور وہ اس کے سر پہ جھکا ہے خون پینے۔ اچانک سارا منظر آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے۔ ارون اٹھ کر اپنے کمرے کے واش روم میں جاتا ہے، مرر میں خود کو دیکھتا ہے، پر اس منظر کو یاد کرنے لگتا ہے جو ابھی اسے یاد آیا تھا، پر اسے یاد نہیں آتا۔ غصہ آنے لگتا ہے خود پر، مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے، خون کی خوشبو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اپنے ہاتھ کو منہ سے لگانے لگتا ہے، خون مت پینا ارون۔ اس کی کانوں میں جیسے کوئی آواز آتی ہے تو وہ رک جاتا ہے اور جلدی سے اپنے ہاتھ واش کرنے لگتا ہے۔ وہی واش روم میں ٹائل سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے دونوں غم کھا رہے تھے، اپنی موم کو کھونے کا، اور دوسرا وہ ویمپائر ہے۔ واش روم سے نکل کر الماری کی طرف جاتا ہے، پھر رک جاتا ہے، کپڑے تو ہیں ہی نہیں میرے پاس، سارے اس گھر میں آگ لگا دیے۔ روم سے باہر آتا ہے، کام میں نکل جاتا ہے مارکیٹ کی طرف کچھ ڈریس لینے۔ شام کے وقت زالفہ اپنی موم کے ساتھ بازار آتی ہے۔ زالفہ اپنی ماما کی دوست کی بیٹی کی منگنی میں پہنچنے کے لیے ڈریس خریدنے۔ زالفہ کی موم ڈائیورس ہو چکی تھی 10 سال پہلے جب زالفہ 9 سال کی تھی۔ زالفہ کے ڈیڈ کرانی صاحب ایک غصہ بڑے شخص تھے، ہر وقت لڑتے رہتے، کاملہ کو مارتے، پیسے مانگتے، اس لیے کاملہ نے ان سے ڈائیورس لے لی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں چاہتے تھے، اور اب وہ کہاں ہوتے یہ بات کاملہ اور زالفہ کو نہیں معلوم۔ زالفہ کو بھی اپنے ڈیڈ پسند نہیں تھے۔ زالفہ کی ماما ایک ہوٹل میں مینیجر ہیں، اس لیے ان کا اچھا گزارا ہو رہا ہے۔ زالفہ میرون کلر کی نیٹ کی سادہ سی فراک لیتی ہے، میرون رنگ کی ہائی ہل والی سینڈل لیتی ہے، اپنی ماما کے ساتھ شاپ سے باہر نکلتی ہے۔ ماما آپ کو کچھ لینا ہے تو آپ لے آئیں، میں کچھ کھا لیتی ہوں جب تک۔ فوڈ کورٹ سے زالفہ اپنی ماما سے بولتی ہے، اچھا ٹھیک ہے تم وہی رہنا، میں کچھ جیولری دیکھ لیتی ہوں۔ اس کی ماما زالفہ سے کہہ کر چلی جاتی ہیں۔ زالفہ اپنے خیالوں میں کھوئی فوڈ کورٹ جانے لگتی ہے، اچانک کسی سے ٹکراتی ہے۔ جب سامنے دیکھتی ہے تو وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا ارون سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ زالفہ پلک جھپکنا ہی بھول جاتی ہے اس کو دیکھ کر۔ ارون اپنے ویمپائر ہونے کی وجہ سے غصہ میں ہوتا ہے، بنا کچھ سوچے ارون اس لڑکی کو زالفہ کو دھکا دے دیتا ہے اور وہ گر جاتی ہے۔ زالفہ کے ہاتھ سے شاپنگ بیگ بھی گر جاتا ہے۔ اگر چلنا نہیں آتا تو گھر میں رہا کرو بول کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ارون ایک سافٹ ہارٹ بوائے ہے، پر موم کی ڈیڈ کے بعد اسے ہر کسی پر غصہ آنے لگتا ہے۔ زالفہ ایک بار پھر اس سے بے رحم انسان کو جاتا دیکھتی ہے۔ زالفہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی وہ کبھی ملے گا تو اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے گا، کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ زالفہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گال پر گرنے لگتے ہیں، آتے جاتے لوگ اسے دیکھنے لگتے ہیں۔ زالفہ آنسو صاف کر کے ان سب کو منہ بنا کر دیکھتی اور بولتے ہوئے اٹھتی ہے، کیا یہاں شو چل رہا ہے؟ بہت برے ہیں یہ انسان۔ خود سے بولتے ہوئے چلنے لگتی، اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ کھائے بنا مال سے باہر نکل کر کار کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، چابی تو اس کی ماما کے پاس ہوتی ہے۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتی ہے تو 9 بج رہے ہوتے ہیں۔ اس نیلی آنکھوں والے کے بارے میں اب میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی، بدتمیز انسان، ٹھیک کہتی ہے املی، وہ اچھا انسان نہیں۔ او ماما مجھے ڈھونڈ نہ رہی ہوں؟ اسے یاد آتا ہے تو سیل نکال کر اپنی ماما کو کال ملا کر کان سے لگاتی ہے، پھر کان سے ہٹاتی ہے، اور ماما کا فون تو سوئچ آف ہے۔ او نو، اب کیا کروں؟ میں کار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو جاتی ہوں، پھر اسے ارون نظر آتا ہے۔ ارون اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی کار بھی اسی لائن میں پارک تھی۔ کتنا ایٹیٹیوڈ ہے اس لڑکے میں، اور بدتمیز بھی کتنا ہے، شکل سے تو معصوم لگتا ہے۔ یہ دھکا دیا، ابھی بتاتی ہوں اسے تو میں۔ ارون جیسے ہی اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو زالفہ اس کے سامنے آ کر رک جاتی، زالفہ بولنے لگتی ہے۔ اس سے پہلے ارون اپنے سامنے اسے دیکھ کر پہچان جاتا ہے، میں نے دھکا دیا تھا تم کو، تم وہی لڑکی ہو نا، تم میرے سامنے پھر آ گئی۔ ارون اتنا ہی بولتا ہے۔ زالفہ غصے میں تو پہلے سے تھی، تو اس کی باتوں کو سن کر اور غصہ دیتا ہے، اس کو چیخ کر کہتی ہے، چپ، بالکل چپ، ایک لفظ نہیں۔ تم خود کو یہاں کا شہزادہ سمجھتی ہو، جب چاہیے ایکسیڈنٹ کر دو اور جب چاہے دھکا دے کر، اگر تم کو بالکل تمیز نہیں تمہاری تو پولیس میں کمپلین کرنی چاہیے تھی مجھے اس دن، لیکن تم رکو ابھی کرتی ہوں پولیس کو۔ زالفہ فون نکالتی ہے پرس سے۔ ارون زالفہ کو گھور کر دیکھنے لگتا ہے، گلابی سنہری گورا رنگ، کالے بال، کرلی جن کا جوڑا بنا تھا اور کچھ لٹے چہرے پر آ رہی تھی، اڑ کر ہری بلیک شیڈ آنکھیں، پورا چہرہ پنکش بلیک رنگ کا لانگ کوٹ میں ملبوس، کسی پری جیسی پورے کانفیڈنس کے ساتھ بغیر رکے بولے جا رہی ہوتی ہے، پر ارون کو اس کی خوبصورتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے ہاتھ سے فون چھین لیتا ہے،
ہاں ہوں میں یہاں کا شہزادہ، اور میں جو چاہے کر سکتا ہوں، سمجھتی تم، اور اب میرے سامنے کبھی مت آنا، ہٹو راستے سے میرے، ارون کہتا ہے۔ زالفہ سے اتنے میں زالفہ کی مما کی آواز آتی ہے۔ زالفہ میں تم کو فوڈ کورٹ میں ڈھونڈ رہی تھی، تم یہاں لوگوں سے لڑائیاں کر رہی ہو۔ ماما یہ لڑکا، زالفہ اپنی ماما سے کہتی ہے۔ زالفہ چپ ہو جاؤ اور کار میں بیٹھو۔ زالفہ کی بات سنے بنا زالفہ کی ماما زالفہ کو ڈانٹ دیتی ہیں۔ زالفہ کی تو انسلٹ ہو جاتی ہے، پھر سے آنسو نکل آتے ہیں۔ سوری بیٹا، زالفہ کی طرف سے زالفہ کی موم کہتی ہیں ارون سے۔ زالفہ اپنی ماما کو دیکھنے لگتی ہے۔ میرا ساتھ دینے کے بجائے ماما اس کو سوری بول رہی ہیں، سوچتی ہے پھر بولتی ہے ماما آپ اسے سوری کیوں بول رہی ہیں؟ سوری تو اس کو بولنا چاہیے مجھے۔ زالفہ میں کہہ رہی ہوں کام میں بیٹھو۔ کاملہ کہتی ہے نہیں ماما، آپ اس لڑکے کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ زالفہ کی ماما ہاتھ پکڑ کے کار میں بٹھا دیتی ہیں۔ ارون سے سوری کرتی تو ارون کہتا آنٹی اٹس اوکے۔ ارون کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ارون کو اپنی ماما یاد آ جاتی ہیں۔ ارون اپنی کار کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ویور یہ تو تھی قسط نمبر 3۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی قسط میں ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ویڈیو پوری دیکھا کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں، لائک شیئر بھی کیا کریں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔